اور طالب علم، مفتی صاحب نے جس انداز میں جو بات بیان کی ہے اس کے تو قابل بھی نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ ان مدارس میں تعاون کرے، ان کا ہر طرح سے ساتھ دے۔ میں نے مفتی صاحب کے ساتھ میں رہ کر یہ سیکھا اور دیکھا ہے کہ مدرسہ چلانا کتنا ٹف کام ہے۔ تبلیغ کے اندر ایک کام ہوتا ہے گشت والا عمل، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ گشت کرنا بہت مشکل ہے، اور حقیقت میں گشت والا عمل بہت ٹف ہوتا ہے۔ لیکن مدرسہ چلانا اور اس کے لیے لوگوں کے پاس جانا اور مدرسے کے لیے تعاون کرنا اور دوسرے کی جیب سے مدرسے کے لیے لگوانا، یہ بڑا ٹف کام ہے۔ چھوٹے سے چھوٹی سی بھی حیثیت کا آدمی متھے میں بل ڈال کے تر شروع ہو کر کس کس انداز میں باتیں کرتا ہے، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے کانوں سے سنا، میں نے دیکھا ہے۔ اس کے باوجود یہ علماء کرام مدرسوں کو بڑی ہمت کے ساتھ میں چلا رہے ہیں، اور 24 گھنٹے پابندی کے ساتھ میں ان مدرسوں کے اندر اپنا وقت دے رہے ہیں، جہاں سے حفاظ اور علماء پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ وہی مدارس ہیں جن مدارس سے اس ملک کو آزادی ملی، اور اس آزادی کے اندر علماء کرام کا، ہمارے اکابرین بزرگان دین کا بہت بڑا رول ہے، جن کو سولیوں پر لٹکایا گیا، جن کو شہید کیا گیا، لیکن علماء کرام میدان میں ڈٹے رہے ہر حال میں، اور اہل وطن بھائیوں کے ساتھ جڑ کر اس ملک کو آزادی لانے میں بہت بڑا رول ہے علماء کرام کا۔ میں چاہتا ہوں ہمارے بستی کے اندر جو یہ مدرسہ چل رہا ہے، اس میں بستی والے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون فرمائیں، اور جو ہماری بستی کے ذمہ دار حضرات ہیں یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور مدرسے کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے، اور آپ حضرات کی اس میں بہت سخت ضرورت ہے۔ وہ شعر لکھا ہے شاعر نے کہ ساتھی ہاتھ بڑھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا، مل کر بوجھ اٹھانا۔ اگر ہم سب مل کر شانہ بہ شانہ کوشش محنت کریں گے تو یہ مدرسہ دن دگنا رات چوگنی ترقی کرے گا۔ میں مفتی صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ مفتی صاحب اتنے حالات کے باوجود بھی، میں جانتا ہوں مفتی صاحب بھی کس حالات سے گزر رہے ہیں، اس کے باوجود مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں کوشش میں، محنت میں۔ اور جب کوئی محنت کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ آنے والے وقت میں ہماری زندگی میں اگر برکت ہوئی تو ہم اپنی آنکھوں سے اس مدرسے کو اس عروج پر دیکھیں گے، ورنہ ہماری نسلیں تو انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے۔ بس میں انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات پوری کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ساتھ دیں اور اس مدرسے کو آگے سے زیادہ ترقی کے مقام پر پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مبارک، ماشاءاللہ۔ یہ جتنے بھی الفاظ آپ نے کہے یہ حسن زن ہے آپ کا، ورنہ ہمارے اندر کہاں کہ ہم کچھ کر سکیں۔ بہرحال وقت کم ہے، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے، تلاوت کے لیے اسی مدرسے کے ایک طالب علم کو دعوت دے رہا ہوں۔ محمد التمش آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے ہم سبھی کو مستفیض فرمائیں۔ یہ بھی حفظ کا بچہ ماشاءاللہ تقریباً 12 یا 13 پارے اس بچے کے حفظ ہو چکے ہیں۔